بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، ترکی اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے جو رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ عظیم الشان ماضی، روشن حال اور تابناک مستقبل رکھنے والا ترکی سیکولرزم کو شکست دے رہا ہے۔ آج ترکی کی 57.8% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 2% غیر مسلم ہیں۔ 80% ترکش مسلمان سنی، جبکہ 20% علوی ہیں اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ جو مسلمان قسطنطنیہ یعنی کہ موجودہ استنبول کو فتح کریں گے، اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ ترکی کی اسلامی تاریخ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی بے پناہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ترکی میں اسلام کیسے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوئی۔ ترکی میں اسلام کی موجودگی کے آثار کی شروعات کو جاننے کے لیے تاریخ میں واپس اموی خلافت کے دور میں جانا پڑتا ہے، جو کہ 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک قائم رہی۔ یوں کل ملا کر اس کا دورانیہ 99 سال ہے۔ 6 اور 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں کی فتوحات عروج پر تھیں اور عرب سلطنت کو سلطنت اسلامیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگرچہ ترکی پر اموی خلافت کے دور میں ہی حملے کیے گئے اور فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن ترکی میں اسلام کو زیادہ وسعت سلطنت عثمانیہ کے ادوار میں ملی۔ اموی خلافت میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر کئی حملے کیے گئے، لیکن حتمی طور پر کامیابی نہ مل سکی۔ یہ حملے تقریباً 674 عیسوی تا 678 عیسوی کے درمیان کیے گئے۔ حملے سلیمان بن عبد الملک کے دور میں ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خشکی اور سمندر کے راستے حملے ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی حملوں کے دوران وبا پھیلنے کی صورت میں 662 عیسوی کو وفات پا گئے اور قسطنطنیہ شہر کی فصیل کے ساتھ دفن کیے گئے۔ آج بھی ان کا مزار استنبول میں توجہ کا مرکز ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے نصف تک اموی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور عباسی خلافت کا آغاز ہو گیا تھا۔ عباسی خلافت 751 عیسوی سے لے کر 935 عیسوی تک قائم رہی۔ یوں کل ملا کر اس خلافت کا دورانیہ 184 سال تک ہے۔ 8ویں صدی کے وسط میں جہاں سلطنت اسلامیہ اپنے سنہری دور سے گزر رہی تھی، وہیں عباسیوں کی حکومت بھی عروج پر تھی۔ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ دمشق سے بغداد منتقل کر دیا گیا تھا۔ 840 عیسوی تک عباسی حکمران ترکی کے ارد گرد کے علاقوں پر بھی قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنی توجہ مغرب کی جانب کر دی، لیکن بدقسمتی سے حکومتی خلفشار اور ملکی خانہ جنگی کی وجہ سے عباسی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور بازنطینی باغیوں نے کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چونکہ عباسی خلافت کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا ترکی کے کئی سرحدی علاقوں پر بازنطینیوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا۔ بعد ازاں سلجوق ترکوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مقبوضہ علاقوں کے حصول کی جدوجہد شروع کر دی۔ سلجوق ترکوں نے الپ ارسلان کی قیادت میں بہت سے عباسی علاقے جو کہ بازنطینیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے واپس لے لیے۔ ان جنگوں میں سلجوق ترکوں کو ترکمانستان کے قبائل کا تعاون حاصل رہا، جنہیں ترکمنز کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ سلجوق ترک کون تھے اور کیسے ترکی میں عظیم سلجوق سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ دراصل مغربی ترکی میں کچھ ایسے قبائل آباد تھے جو اوغوز زبان بولتے تھے، لہٰذا ان قبائل کو اوغوز قبائل کہا جاتا ہے۔ سلجوق ترک اوغوز قبائل کے فوجی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ انتہائی بہادر اور جنگجو لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ترکی میں اسلامی حکومت کو مضبوط کیا اور ہمسایہ علاقوں تک پھیلا دیا۔ سلجوق ترک پہلے ترک مسلمان تھے جنہوں نے ریاست اناطولیہ کو فتح کر کے ایک مضبوط سلجوقی سلطنت کا آغاز کر دیا۔ سلجوق ترکوں نے یہ کارنامہ جات 1068 عیسوی کو الپ ارسلان کی قیادت میں شروع کیے۔ سلجوق ترکوں نے عظیم فاتحین کی قیادت میں ترک سلطنت کو مزید مستحکم کیا اور وسعت دی۔
سلجوق سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہ تھی۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلا سکتا ہے، اس لیے سلجوق ترکوں کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقامات یعنی کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد ترکی میں ایک دوسری عظیم الشان سلطنت کا آغاز ہوا جسے ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے چیدہ چیدہ نکات پر روشنی ڈالیں گے اور آسان فہم انداز میں ترکی کی تاریخ ناظرین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔